متعلق الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ میں وکیل لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مکالمے میں کہا، آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کے بعد ملک بھر سے پی ٹی آئی کی 230 سے زیادہ نشستیں چھن گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں میں سے کسی کو ڈونگا، کسی کو گلاس دے دیا گیا ہے۔ ایک جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر کر کے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد انتخابات لڑیں گے اور کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا، کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لطیف کھوسہ نے کہا، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، ہدایات ملی ہے کہ درخواست واپس لے لی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، قانون ہم نہیں بناتے، اس پر عمل کرواتے ہیں۔ آپ کو قانون نہیں پسند تو بدل دیں، ہمارا فیصلہ ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ عدالت حکم دے سکتی ہے، حکومت نہیں بن سکتی۔ لیول پلینگ فیلڈ پر حکم جاری کیا تھا، الیکشن کا معاملہ ہم نے اٹھایا، پی ٹی آئی کی درخواست پر 12 دن میں تاریخ مقرر کی۔ الیکشن کمیشن کہتا رہا پارٹی انتخابات کرائیں، لیکن نہیں کرائے گئے۔ کسی اور سیاسی جماعت پر اعتراض ہے تو درخواست لے آئیں۔ جسٹس مسرت ہلالی بولیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی جماعت سے اتحاد کیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمیں اتحاد بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ مسرت ہلالی نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کو دوسری جماعتیں نظر نہیں آتی؟ ہفتے کو جسٹس مسرت ہلالی سمیت سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیس واپس لینے کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل لازمی دائر کریں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بلے کا نشان نہ دینے سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، امیدوار آزاد ہوں تو ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں عام انتخابات اور مقامی حکومتوں کے انتخابات سردیوں میں ہوئے ہیں، اس مرحلے پر الیکشن ملتوی کرنا مناسب مشورہ نہیں۔ انتخابات ملتوی کروانے سے متعلق سینٹ سے منظور قرارداد پر الیکشن کمیشن کا سینٹ سیکریٹریٹ کو خط۔ کہا، الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی مشاورت سے 8 فروری کی پولنگ کی تاریخ کا اعلان کیا، امن و امان کے لیے نگران حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ دوسری طرف سینٹ قرارداد کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کے انتخابات ملتوی کروانے کے لیے کوئی اقدام نہ کرنے پر سینیٹر دلاور خان کا چیئرمین سینٹ کو خط۔ انتخابات ملتوی کیے جانے کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے میاں والی اور لاہور سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کا دن قومی نصب العین کی تیاری کا دن ہے، یہ پاکستان کے لیے معاشی بحالی، قوم کے اتحاد کے عہد کرنے کا دن ہے۔ آئیں نفرتیں مٹا کر پاکستان کے لیے، عوام کے روزگار کے لیے ایک ہو جائیں، سستی بجلی اور گیس کے لیے، مہنگائی میں کمی کے لیے ایک ہو جائیں، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ہو جائیں۔ آئیں پاکستان کا مستقبل روشن بنائیں۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ کوئی بھی انہیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا۔ چارسدہ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں نواز شریف، آصف زرداری، چیئرمین پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان پر گولہ باری۔ کہا، ان ڈاکوؤں کی وجہ سے ہم ڈوب گئے، یہ چور ہیں، غریبوں کے دشمن ہیں، تحریک انصاف جیسے ڈاکو کبھی نہیں دیکھے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے اپنے انتخابی حلقے N155 لودھرا سے انتخابی مہم شروع کر دی۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا کر یہاں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، ہم نے اجتماعی کام کرنے ہیں جس سے عوام خوشحال ہو۔ اگر ملک تگڑا ہوگا تو ہم بھی تگڑے ہوں گے۔ معیشت کو طاقتور کرنا اور مہنگائی پر قابو پانا اولین ترجیح ہے۔ بوتل نہیں چاہیے، تحریک انصاف کے امیدوار شہریار رافیدی نے انتخابی نشان بوتل کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔
मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। मुस्लिम लीग नून ने सुमेरा मलिक को टिकट जारी नहीं किया। सुमेरा मलिक ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। सुमेरा मलिक ने मखसूस नशिस्त के लिए नून लीग से टिकट मांगी थी। तर्जुमान समीउल हक आवान ने कहा कि पार्टी ने नजरअंदाज किया। सुमेरा मलिक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने के केस की समाअत। नवाज शरीफ से मुतालिक नैब इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी अदालत में पेश नहीं की जा सकी। अदालत में नैब को नवाज शरीफ से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 2009 में साबिक सदर जरदारी ने तोशाखाना से 3 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 3 गवाह एहतसाब अदालत में पेश। 1 गवाह का इब्तदाई बयान कलमबंद, समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला पेश हुए। साइफर केस में आज 4 गवाहान के बयानात कलमबंद, मजीद गवाह कल तलब। समाअत कल तक मुलतवी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत के जज का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ताखीर से आने पर इजहार बरहमी। वकला को कल से वक्त पर आने की हिदायत। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के वकला ने दरखास्त दायर की कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब है और वो लाहौर में है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। बुशरा बीबी के वकला की तहरीरी जमानत के बाद अदालत ने बुशरा बीबी को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा कि वो अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगा। नैब में मुकदमात होने की वजह से तामीरी मनसूबे ताखीर का शिकार हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इदारे में इस्लाहात ला रहे हैं। चेयरमैन नैब का चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर में सहूलतकारी डेस्क के कयाम का भी ऐलान। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ। टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलवाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा ना हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई के लोगों को इंतखाबी निशान के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है। हमसे इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, हक राय दही छीन लिया गया है। एक तकनीकी बुनियाद पर एक बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन बताए जिस बुनियाद पर इंतखाबी निशान लिया गया उस पर कौन सी जमात पूरा उतरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से सवाल। कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में ठीक इलेक्शन होते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि नून लीग इन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उसने नहीं किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई बदले की आग में जेल में है। नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का पीपीपी टिकट होल्डर्स को तीर के निशानात न देने पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा पंजाब में हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मरे में डालना कानूनी और आईनी तौर पर गलत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरांवाला का तवील दौरा। 37 थानों और 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और मोटरवे लिंक रोड का मुआयना किया। कहा 31 जनवरी तक लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड गुजरांवाला को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
غزہ میں اسرائیلی فوج کے اسپتالوں، اسکول اور گھروں پر شدید بمباری. کل سے اب تک مزید 132 فلسطینی شہید. شہداء کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی. خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی قابض فوج سے جھڑپیں جاری. لبنان سے شمالی اسرائیل میں راکٹ حملے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں. 5 فلسطینی شہید، 5 زخمی، 2 گھر گرا دیے. نابلس کی یونیورسٹی سے کئی طلبہ گرفتار. تل ابیب کے نزدیک یہودی بستی میں حملہ، 1 اسرائیلی ہلاک، 18 زخمی. حملے کے شبے میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. ناروے کی امدادی تنظیم کی غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل. غزہ کی صورتحال کو صدی کا بدترین انسانی بحران قرار دے دیا. یمن میں امریکہ اور برطانیہ کا ایک اور فضائی حملہ. حدیدہ گورنریٹ کو نشانہ بنایا گیا. حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے. بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے. امریکی اقدامات کے بعد بحیرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے. بحیرہ ٹاؤن کراچی کے چڑیا گھر میں سفید افریقی شیر کے ہاں 6 بچوں کی پیدائش. جنوبی ایشیا میں بیک وقت سفید شیر کے سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. چڑیا گھر انتظامیہ نے شیر کے تمام بچوں کو صحت مند قرار دیا. دیکھ بھال کے لیے زو کیپر اور طبی عملہ مقرر کر دیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس غلطی کی گنجائش ختم. سیریز مین رہنے کے لیے جیت کے سوا کوئی چارہ نہیں. گرین شرٹس نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا T20 میچ کھیلے گی. 5 میچز کی سیریز میں ہوم ٹیم کو 2-0 کی برتری حاصل، لیکن اس کے کپتان کین ولیمسن ہیمسٹرنگ کے باعث بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے. سیریز کا تیسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا. ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کی لمبی تقریریں اور سخت رویے سے ٹیم کے سینئر کھلاڑی ناخوش. دبئی میں ہونے والی مہنگی T20 لیگ میں سینئر کھلاڑیوں کی شمولیت پر بھی حفیظ کے اعتراضات کھلاڑیوں کو نہیں بھائے. ٹیم ڈائریکٹر اور سینئر کھلاڑیوں کے درمیان اختلافات کی خبریں گردش کرنے لگی. محمد حفیظ نے کھلاڑیوں سے اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. اسپینش کپ کے فائنل میں ریال میڈرڈ نے بارسلونا کو 4-1 سے ہرا دیا. وینی جونیئر نے ہیٹ ٹرک بنائی. ریال میڈرڈ نے 13ویں مرتبہ اسپینش سپر کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. گرمی کا توڑ. سرد موسم میں بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی ناریل پانی پیتے ہوئے تصویر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی. کسی صارف نے بولا سردی میں گرمی کا توڑ، یہ بریکنگ نیوز ہے، تو کسی نے ثانیہ کی طرفداری میں بولا کہ ممبئی میں سردی نہیں ہوتی. 3 برسوں میں 5 امیروں کی دولت دگنی اور 5 ارب افراد غریب تر ہو گئے. دنیا 2034 تک پہلا کھرب پتی دیکھ لے گی، جبکہ غربت اگلے 229 سال ختم نہیں ہوگی. غربت کے خاتمے کی تنظیم آکسفیم کی سالانہ رپورٹ جاری. کہا دنیا کے 5 امیروں کی مجموعی آمدن ہر گھنٹہ $1.40 بڑھی. دنیا کے عوام جنگوں اور وباؤں کے باعث مہنگائی کے زلزلوں کی زد میں ہیں، جبکہ ارب پتیوں کے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں. دنیا کی حکومتیں ارب پتیوں پر سالانہ $1.08 ارب ویلتھ ٹیکس عائد کرے اور چیف ایگزیکٹو افسران کی آمدن پر روک لگائے. دنیا کے 5 امیروں میں فرینچ کمپنی لوئی وٹون کے چیف ایگزیکٹو آفیسر برنارڈ آرنولڈ، ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس، سرمایہ کار وارن بفے، اوریکل کے لیری ایلیسن اور ٹیسلا کے ایلون مسک شامل ہیں. ان کی مجموعی آمدن $405 ارب سے بڑھ کر $869 ارب ہو گئی. ابھرتے ہوئے فلم ساز کلدیپ کھتری کی فلم اچن نے کراچی میں سجے شارٹ فلم فیسٹیول کا میلہ لوٹ لیا. بہترین فلم اور بہترین اسکرین پلے کی کیٹیگری میں 2 ایوارڈ جیت لیے. بہترین ہدایتکار کا ایوارڈ فلم ہیبت کے لیے آمنہ زبیری کے نام. علی رانا بہترین اداکار اور پورا بطول بہترین اداکارہ قرار پائیں. ڈائریکٹر ندیم بیگ، مصنفہ بیگل اور زنجیل آسم پر مشتمل جیوری نے 8 شارٹ فلمز پر 9 کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے. اور 2 خاندانوں کی محبت کی آزمائشوں میں پھنسے منت اور مراد کی کہانی بڑھ رہی ہے اختتام کی جانب. کیا رنجشوں اور تلخیوں کو بھلا کر منت اور مراد بڑھ پائیں گے آگے؟ جانیے جیو ٹی وی اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے میگا ڈرامہ سیریل منت مراد کی آخری قسط میں منگل کی رات 8 بجے صرف جیو پر.